آج آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ جو 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی شب کو جو کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرنے کے معاملے پہ جو آئی جی سندھ پولیس ہیں ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کا واقعہ ہوا تھا اور ان کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کی خبریں آئی تھیں، تو اس معاملے کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مطالبے پہ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جوید باجوہ نے ایک انکوائری کا حکم دیا تھا، اور وہ آج انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سامنے لائی گئی ہے، اور اس میں جو آئی ایس آئی اور رینجرز کے جو افسران تھے ان کو ان کی جو کرنٹ اسائنمنٹس ہیں ان سے ہٹا دیا گیا اور مزید ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو اس جو پریس ریلیز میں جو اعلان کیا گیا اس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خیر مقدم کیا ہے، جبکہ لندن میں مقیم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اس میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر بلاول صاحب نے خیر مقدم کیا اور نواز شریف صاحب ریجیکٹ کر رہے ہیں تو کیا دو پارٹیاں جو کہ ایک اتحاد میں بھی شامل ہیں تو ان کے درمیان فاصلے بڑھ نہیں جائیں گے؟ اور اس میں جو سندھ پولیس کے وہ افسران جنہوں نے کہ چھٹیوں کی درخواستیں دے دی تھیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس معاملے پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اور سابق چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے موجودہ چیئرمین مسلم لیگ نون کے رہنما جناب رانا تنویر حسین صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ان کے ساتھ بات کریں اور کوشش کریں گے کہ اس پہ جو سندھ حکومت کا موقف ہے وہ بھی ہم سامنے لائیں۔ تو چند صاحب، میں آپ سے پہلے بات کروں یا چچا جان سے پہلے بات کروں؟ رانا صاحب سے رانا صاحب سے۔ رانا صاحب، یہ بلاول صاحب نے تو خیر مقدم کیا ہے جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں جو اعلان کیا گیا ہے، نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں فاصلے بڑھیں گے یا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ دیکھیں ہر ایشو پہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، یا میر صاحب آپ تو زیادہ باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ سارے ایشو پہ اپروچ ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ پی ڈی ایم میں کہ پلیٹ فارم پہ یہ مطالبہ کیا گیا تھا، یا اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب نے، آپ ان کی بات سنیں جو انہوں نے کہا تھا کہ حالانکہ میرے خیال میں بات درست نہیں ہے فضل الرحمان صاحب کی، مولانا صاحب کی، انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہی کے ایک سینئر بندے کو انکوائری سونپ دی گئی ہے۔ یہ آپ کو شاید پتہ ہو، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ جب سول سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں گے، اگر کوئی ملازم ڈی سی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی چیف سیکرٹری یا کوئی اور سینئر بیوروکریٹ انکوائری کر لیتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن مولانا صاحب کی ایک اپنی اس پہ اپروچ تھی کہ انہی کے ڈپارٹمنٹ سے، انہی کے ادارے سے بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح بلاول بھٹو صاحب نے ایک ڈیمانڈ کی، ان کی ایکسیپٹ ہوئی اور اس کا رزلٹ پازیٹیو تھا تو انہوں نے ویلکم کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے نا، جس کو مس انڈرسٹوڈ کیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے جو 26 نکات ہیں اعلامیہ کے، اس پہ سارے سگنیٹری ہیں، جتنی 11 پارٹیاں ہیں یا اور لوگ بھی شامل ہوں گے۔ تو اس کے جو ابھی نیا میثاق پاکستان کے لیے وہ میٹنگ کر رہے ہیں 14 تاریخ کو، وہ اصل میں ایک چارٹر ہے جس کے تحت پی ڈی ایم نے چلنا ہے۔ اب پارٹی کا اپنا سٹانس ہے، پارٹی کوئی سول سپریمیسی پہ کوئی اس کی ڈگری بہت زیادہ کسی پارٹی کے پاس سوچ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے یا ڈیموکریسی کے لیے کسی کے پاس وہ پیمانہ شاید کوئی اور طرح کا ہو، اس لیے یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے پی ڈی ایم کی پارٹیوں میں اختلاف آئے گا۔ اچھا، ندیم افضل چند صاحب، جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، ذرا سنیں اس انٹرویو میں عمران خان صاحب کو جب سوال کیا گیا اس بارے میں تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ 18 اکتوبر کو کراچی ہوا، کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اہم ترین آدمی کو لیا گیا بقول، اور اس کے بعد اور سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا، ایک معصوم آدمی گرفتار ہو گیا۔ اغوا کون ہوا؟ اغوا وہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا نا۔ میں تو اس کو ایک کامیڈی سمجھتا ہوں، میں تو یہ جب سوچتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے اس کے اوپر، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ اعظم صاحب نے کہا تھا یہ تو کامیڈی ہے، اور میں جب یہ سنتا ہوں تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس پہ۔ تو چند صاحب، یہ جس کو وزیر اعظم صاحب کامیڈی کہہ رہے تھے اس پر افواج پاکستان کے کورٹ آف انکوائری نے
بہت سے افسروں کو ان کی کرنٹ اسائنمنٹ سے ہٹا دیا اور مزید محکمانہ کارروائی ہو رہی ہے، تو وزیر اعظم کو یہ کس نے بتایا ہوگا کہ یہ کامیڈی ہے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم کے پاس تو ساری انفارمیشنز آتی رہتی ہیں ساری ایجنسیز کی طرف سے، تو اب نہیں پتہ کہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی کا اگر اغوا، وہ کہتے ہیں آئی جی کا اغوا ہوا ہے، تو فورسز کو گھر سے اغوا اس طرح نہیں کیا جا سکتا. کسی کمانڈر کو، صوبے کے کمانڈر کو، فورس کا کمانڈر، اس کی سیکورٹی پہ فورس ہی لگی ہوتی ہے. اغوا کا لفظ نہیں، آپ ڈیٹیل انکوائری آئے گی تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. گئے ان کو لے کے جا کر، وہ پولیس کیوں ریڈ پہ گئی؟ پھر انہوں نے پولیس تو آئی جی صاحب نے بھیجی نا، حکم تو انہوں نے نہیں دیا. پولیس کو پولیس تو حکم اپنے آئی جی کا مانے گی، تو پولیس کسی اور کا، رینجرز کا یا کسی اور کا حکم تو نہیں مانے گی نا. پولیس کا یہ موقف ہے لیکن کہ آئی جی صاحب سے بائی فورس سائن کروایا گیا. نہیں دیکھیں، بائی فورس اگر سائن کرایا گیا تو ایسے بندے کو پھر کمانڈر رہنی نہیں چاہیے. اگر کسی بائی فورس کسی کو سرنڈر کروایا جاتا ہے یا بائی فورس کسی سے سائن کروائے جاتے ہیں تو ایسے بندے کا کمانڈر رہنے کا کوئی لیکن اب تو دیکھیں نا، فوج نے تو جو آج اعلان کیا ہے، فوج کی غیر جانبداری ثابت ہو گئی ہے، لیکن وفاقی حکومت غلط ثابت ہو گئی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں نہیں، اب آپ وفاقی حکومت کو اور فوج کو یہاں علیحدہ علیحدہ نہ کریں نا. جہاں آپ کا دل ہوتا ہے وہاں اکٹھے کر لیتے ہیں، جہاں آپ کا دل ہوتا ہے وہاں علیحدہ. فوج نے تو ایک کارروائی کی ہے اور وزیر اعظم نے کہا یہ کامیڈی ہے. میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف کا بہت اچھا اقدام تھا اس وقت، لیڈر، ایک اپوزیشن لیڈر کی پریس کانفرنس کے بعد ایکشن لینا، اور بالکل وہ معاملہ دیکھیں نا، معاملہ نبٹ گیا ٹھیک طریقے کے ساتھ. اور اب ایک اس میں اب ہٹ درمی کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھی بات. آپ معاملہ ان کو آگے جانے، بند گلی میں نہیں جانا چاہیے، معاملات کو آگے چلائیں. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے واقعات ہوئے، کبھی اس طرح انکوائری فوراً نہیں ہوئی. آپ کو بھی پتہ ہے، رانا صاحب کو بھی پتہ ہے، سینئر ہیں بڑے. تو اگر یہ اچھی کوئی چیزیں، اچھی شروعات کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا، اس کو آپ اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے. ناصر حسین شاہ صاحب، اور یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. انکوائری این آئی سی ایل کی، رانا صاحب کو میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 2-3 انکوائریاں کی تھی. چوری نثار صاحب چیئرمین تھے، رانا صاحب این آئی سی ایل کی انکوائری. رانا صاحب نے اب ایک کمنٹ کرنا ہے، پھر میں نے ناصر حسین شاہ صاحب کو پروگرام میں شامل کرنا. جی رانا صاحب جلدی سے کمنٹ کریں. میں میر صاحب، آپ یہ غلط کویسچن کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ کامیڈی ہے. اصل میں تو ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، ان کو تو اس طرح پتہ ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، کبھی اخبار سے پتہ چلتا ہے، کبھی آپ نے بتا دیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ انکوائریاں ہوتی رہی ہیں. اوجڑی کیمپ کی بھی انکوائری ہوئی، آپ کو یاد ہوگا. اوجڑی کیمپ کی انکوائری ہوئی اور فوراً اس کے آرڈر کیے گئے. تو یہ لیکن وہ اوجڑی کیمپ کی جو انکوائری تھی، نہیں، اوجڑی کیمپ کی انکوائری کی وجہ سے ایک حکومت چلی گئی تھی. نہیں، اسلامی جمہوری اتحاد بننے کی کوئی انکوائری ہوئی؟ کوئی اسامہ بن لادن کے پیسے لینے کی کوئی انکوائری ہوئی؟ جو سپریم کورٹ کریں انکوائری میں پوچھ لوں نا رانا صاحب کی. اس کے بعد چانگا مانگا میں جو بندے بھیجے گا اس کی کوئی انکوائری ہوئی؟ جب میاں صاحب کو پہلی دفعہ چیف منسٹر نامزاد کیا گیا، کوئی پارلیمانی کمیٹی نے نامزاد کیا تھا یا جنرل جیلانی نے کیا تھا؟ کوئی انکوائری ہوئی؟ اب آپ دونوں مل کے جو ہے نا اس کو ہائی جیک نہ کریں. مجھے نہیں، آپ انکوائری کی بات کریں نا. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا. شاہ صاحب میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آج آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز کے ذریعے اعلان کیا گیا ہے اور کچھ جو رینجرز اور آئی ایس آئی کے افسران ہیں ان کو ان کی کرنٹ اسائنمنٹ سے ہٹا دیا گیا اور مزید بھی ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی، تو اس پہ سندھ حکومت مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بالکل، ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، تھینکفل ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے کہ انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے بات کی، اس کے بعد ان سے خود بھی رابطہ کیا اور انکوائری کے لیے کور کمانڈر 5 کور کو کہا کہ وہ انکوائری کریں. اور کور کمانڈر صاحب بہت اچھی شہرت کے حامل ہیں، بڑے اچھے افسر ہیں. انہوں نے بھی انکوائری بھی کی، فائنڈنگز بھیجی اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایکشن ہو گیا. اور یہ بہت بڑا ان کا یہ قدم ہے جس کو ہم سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ابھی میرے بڑے محترم ہیں رانا صاحب، چند صاحب جو ہیں، اور رانا صاحب بھی میرے محترم ہیں. ابھی وہ چند صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی جی صاحب کے لیے، دیکھیں آئی جی صاحب کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے مدبرانہ طور پر پورا طریقے سے سارے مسئلے کو ڈیفیوز کیا. حالانکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک
کمانڈر ہیں اپنی فورسز کے, صاحب اور اگر ٹھیک بات ان کو جب جو بھی ایکشن ہوا اب ساری فائنڈنگز آپ کے سامنے آئیں گی, تو انہوں نے تو بڑے تحمل سے کہ اس کو مسئلے کو الجھانے کے بجائے انہوں نے خوش اسلوبی سے اس کو نپٹا, اور پھر انہوں نے اپنی چھٹی مانگ لی کہ جی اگر کوئی ایشو ہے میں چھٹی لے لیتا ہوں. پھر ان کو دیکھا پوری فورسز نے چھٹی کے لیے کہہ دیا. تو یہ تو آئی جی نے تو بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا, بلکہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی نہ سر